السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمۃ للعالمین شفیع المرسلین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے اور ہمارے نبی کریم علیہ التحیت و تسلیم کا صدقہ ہے کہ عرصہ 5-6 سال سے آپ کے درمیان میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا تڑپ لے کر آپ ہمارے محفل میں آتے ہیں، اللہ آپ کی طرف کو قبول فرمائے۔ ورنہ آج کا جو پرآشوب زمانہ ہے، اس زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بھی لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کی باتیں سننے کی توفیق بخشی، کہ اللہ کا ہم سب پر احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی حضور دعا گو ہوں، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے فرمان، اپنے رسول کے فرمان کو سننے کی توفیق دی ہے، اسی طرح ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی توفیق دی۔ آپ کا بہت ممنون بھی ہوں، مشکور ہوں کہ آپ ہمارے لیے بھی وقت نکالا۔ دراصل تو آپ نے اللہ رسول کی بات سننے کے لیے نکالا، لیکن سامنے میں بھی ہوں، میری زبان سے سنا، لوگ چونکہ انتخاب کرتے ہیں کہ کس کی بات سننی ہے کس کی بات نہیں سننی ہے، آپ نے میرا انتخاب کیا اور میری بات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے کی توفیق دے دے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خرابی کا آغاز ہوتا ہے جب گھر کا بھیدی لنکا ڈھالے۔ خود گھر میں چور چھپا ہو تو وہاں اس گھر کی خرابی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر جو انسان کا دشمن ہے، جو کسی کا دشمن ہے، اس دشمن سے انسان دوستی کر لے تو خرابی پر خرابی ہو جاتی ہے اور خرابی ہو جاتی ہے۔ یعنی چور گھر میں موجود ہو تو گھر کو برباد کرنے میں بہت اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور گھر میں چونکہ چور موجود ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے بات لیک ہو رہی ہے، اور جو چور ہے وہ دوست ہوتا ہے تو اس کے کوئی عیوب نظر آتے ہیں تو دوست کے عیوب ایسے ہی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اگر کسی سے دوستی ہو جائے، اس میں کوئی خرابی ہو تو خرابی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اس کے عیب بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔
منہ پر نثار کر دیا تھا. جس طرح ہمارے اسلاف نے اپنے اکابر کی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں رکھ دی تھی، آج ہمیں وہ توفیق کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اگر ہم اس کی تلاش جستجو کریں کہ ہمیں کیوں نہیں دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق مل رہی ہے، تو آپ جب اس تلاش میں نکلیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی چور چھپا ہوا، اور جو چور ہے وہ آپ کا ہر دل عزیز بن گیا، اس سے آپ نے دوستی کر لی ہے، تو اس کی خرابی آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف نشاندہی کی. قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا وہ قول ذکر ہے. وہ گھر کا بیدی کون ہے؟ وہ گھر میں چھپا ہوا چور کون ہے؟ اور چور ہونے کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود ہم اسے دوست سمجھ رہے ہیں. آخر وہ کون ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا تھا، قرآن مجید میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اس قول کا ذکر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ سب سے زیادہ برائی پر ابھارنے والا ہے، سب سے زیادہ برائی پر ابھارنے والا ہے. الا ما رحم ربی، بچ وہی سکتا ہے جس پر رب رحمان رحم کر دے، جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ نفس جو ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. آپ بتائیں نفس کہاں ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے دل میں چھپا ہوتا ہے. گھر کا چور ہے، اور گھر میں جب چور ہو تو گھر کو برباد کرنے میں دیر نہیں لگتی. ہر انسان میں نفس جو ہے بڑا چور ہے، چور بنا بیٹھا ہے، اور نفس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو ہم نے اس سے دوستی کر لی ہے، وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، اس کے عیوب بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں. مثال کے طور پر نفس نے فجر میں سلا دیا تو ہم نے کہا اچھا ہی ہوا، نیند پوری ہو گئی، اپنی چستی آئے گی. وہ نفس سے دوستی کر لی. نفس بھلا ہمارا دشمن تھا، اس نے فجر کی نماز میں ہمیں سلایا تاکہ ہمارا آخرت برباد ہو جائے، ہماری آخرت برباد ہو جائے، ہمیں قبر میں سانپ بچھو ڈسے. مگر اس کے عیب، اس نفس کے عیب ہمیں بھلے معلوم ہوئے. ہم نے سوچا ٹھیک ہی تو ہوا، نیند پوری ہو گئی، نیند پوری ہو. ہم نے دشمن کو دوست بنا لیا ہے. انسان جب دشمن کو دوست بنا لیتا ہے تو اس کے عیوب بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. بتائیں ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف ابھارتا ہے کہ نہیں؟ قرآن، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس سب سے زیادہ برائی کی طرف ابھارنے والا ہے، سب سے زیادہ. بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی. حضرت یوسف نے کہا جس پر میرا رب مہربان ہو، جس پر میرے رب کی رحمت ہو، وہی بچ سکتا ہے. آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ آج شب معراج کے صدقے طفیل ہم تمام مسلمانوں پر تو اپنی رحمت نازل فرما دے، تاکہ ہم نفس کے حملے سے بچ سکیں، نفس کے حملے سے بچ سکیں. نفس کے حملے سے بچنے کے لیے کیا کریں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس کی ترکیبیں بتائی. اللہ کے رسول نے احادیث مبارکہ میں نفس کے حملے سے بچنے کے لیے طریقے بتائے. آئیے ہم چند طریقوں کو سنیں تاکہ اپنے نفس، جو ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اگر آج ہم نے نفس کو کھلا چھوڑ دیا اور اس نفس کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو برائی میں لگایا، اپنی زبان کو برائی میں لگایا، اپنے آنکھوں کو برائی میں لگایا، اپنے قدموں کو برائی میں لگایا، تو یاد رکھیں کہ نفس آج اس نفس کی حکم کی تعمیل میں تو ہم نے برائی کر دیا، مگر جب آنکھ بند ہو جائے گی، حضرت اسرائیل ہماری روح لے کر واپس مسری کی طرف پرواز کر جائیں گے، تو اس وقت پھر کیا ہوگا ہمارا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ اس دن کی ہم نہیں سوچ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں سوچنے کا حکم دیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سوچو، دیکھو کل کے لیے تمہیں کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو.
تقوی اختیار کرنے سے انسان کے اندر یہ سمجھ آتی ہے، یہ فہم آتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ آپ اگر کل کے لیے نہیں سوچتے ہیں تو آپ اندازہ کریں آج کی آپ کی زندگی بہت مختصر سی ہے، کل کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی آپ کو، اور کل اگر رسوائی آپ کے ہاتھ آ گئی، آپ کا انجام جہنم ہوا، تو کیا ہمارا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ کیا آج ہمیں ایک موم بتی کی لو پر اپنی انگلی رکھنے کی طاقت ہے؟ کوئی موم بتی جل رہی ہو اور اس کی آگ کی لو پر ہم انگلی رکھ سکتے ہیں؟ اپنے انگلی کے ایک پاؤں کو رکھنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پورے جسم کو دھڑکتی آگ میں دھکیل دیا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ سوچیں، اللہ نے کہا ہر جان سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا، اور وہ سوچ پیدا ہوتی ہے تقویٰ سے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اس لیے کہ اسی سے تمہیں سوچ پیدا ہوگی کہ کل کے لیے کیا بھیجا۔ ایسے جیسے ہم لوگ ابھی بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق، نماز ملی بھی تو نماز میں کوتاہی کمی رہ جاتی ہے، اور پھر نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ بڑا مرحلہ ہے کہ نہیں۔ یہ تینوں مسئلہ تقویٰ حل کرتا ہے۔ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اسی کو عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ جب عبادت کی توفیق مل گئی تو اگر عبادت میں کوئی کمی ہے، کوئی تقصیر ہے، تو اس تقصیر کی اصلاح بھی تقویٰ کرتا ہے، اور اسی تقویٰ کے ذریعہ اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے، اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے۔ جسے اللہ عبادت کی توفیق دے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہی آیا کہ جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اسے اللہ کا ساتھ ملتا ہے، جسے اللہ کا ساتھ مل جائے گا اسے اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے گی۔ آج ہمیں اللہ کی عبادت کی توفیق اسی لیے نہیں مل رہی، ہم اللہ کا خوف پیدا نہیں کر رہے، ہم اللہ کے ان احکام سے جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا بچ نہیں رہے۔ ان احکام سے بچنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی تقویٰ اگر ہم اللہ کی عبادت کی توفیق ہمیں مل گئی، ہمیں اللہ کی توفیق کی عبادت مل گئی، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اگر ہمارا دھیان بھٹکتا رہتا ہے، ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ کے حضور اپنے ذہن لے جائیں، مگر یہ ذہن اتنا بدماش ہے، کبھی کاروبار کی طرف، کبھی مکان دکان کی طرف، کبھی کدھر کبھی کدھر، اور کبھی تو سوچتا ہے جلدی نماز پڑھو، وہاں چلنا ہے وہاں چلنا ہے۔ یہ کمی ہے کہ نہیں عبادت میں؟ اس کمی کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات پر کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ گویا تقوی ایسا عمل ہے کہ اس سے عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے، عبادت میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی تقصیر ہے تو اس کی اصلاح بھی تقوی کے ذریعہ ہوتی ہے، اور پھر یہی تقوی ہے جس کے ذریعہ اللہ عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ آپ لاکھ عبادت کریں، پورے رمضان کے مہینہ میں آپ نے نمازیں پڑھی، اس کے بعد نوافل کثرت سے پڑھا، ہر دن 100 رکعت پڑھی آپ نے، روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، اور بھی دن نفلیوں میں گزارا، مگر اللہ نے ان میں سے کسی کو قبول نہیں کیا، تو بتائیں مشقت کے سوا کچھ ہوا؟ بھوکے رہنے کے سوا کچھ ہاتھ آیا؟ پیاسے رہنے کے سوا کچھ ہاتھ آیا؟ کامیاب کب ہوگا کہ جو روزہ، جو نماز، جو حج، جو قرآن کی تلاوت، جو عبادتیں، جو اطاعتیں ہم نے کی ہیں، میرا اللہ اسے قبول کر لے، میرا اللہ اسے۔ اور عبادت کیسے قبول ہوتی ہے؟ تقویٰ کے ذریعے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کیا اللہ قرآن کہتا ہے انما
یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے، متقین کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت کی توفیق اسے ملتی ہے جو اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور عبادت میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو بھی تقوی، اس کمی کی اصلاح کرتا ہے، اور اللہ تقوی والوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے تقوی کے تو بے شمار فوائد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ تقوی بڑی عالی ہمت کاموں میں سے ہے، بلند کاموں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو جان لو کہ یہ عالی ہمت، بلند ہمت کاموں میں سے، بڑے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عالی ہمت، بلند کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، صبر کیا، تو تم نے بڑا کام کیا، عالی ہمت کاموں میں سے یہ۔ اور تقوی وہ عمل ہے کہ تقوی کے ذریعہ آپ ضرر رسانی سے بچ سکتے ہیں، تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے قرآن کو سنیں، ورنہ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ انسان جو ڈائس پر آتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دکھائیں کہ ہمارا شان خطابت ہماری کیا ہے، اپنی خطابت کو منواتا ہے لوگوں سے، دیکھو میں کتنا بڑا خطیب ہوں، میں کس طرح باتیں کر سکتا ہوں، کس زور سے کر سکتا ہوں۔ اور انسان کے سوچتا ہمیں مقصود یہ نہیں ہے، ہمیں مقصود یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، اس اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، اس اللہ نے ہمیں ہمارے لیے کیا کیا حکم بتائے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو دشمنوں کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی، تمہارا کچھ نہیں کر سکے گی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو دشمنوں کا مکر و فریب تمہیں ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تقوی وہ عمل ہے جو ہمیں عبادت کی توفیق کی طرف لے جائے گا، ہماری عبادت میں جو کمی ہے اس کو اصلاح کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائے گا، ہمیں دشمنوں سے محفوظ کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بلند کاموں میں سے، بڑی عالی ہمت کاموں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ کی مدد، اس کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد میں وہ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی مدد، اس کی تائید مقصود ہے، اس کی تائید حاصل کرنا مقصود ہے، تو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے دے، بلکہ اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ اس کا کارساز بن جاتا ہے، اس کی ہر کام میں اللہ اس کی مدد کو نصرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ تقوی کل آخرت میں نجات کا سبب بن جائے گا، اور اس دنیا میں ہمارے رزق کو فراہم کرنے کا سامان بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ دو چند باتیں جو میں نے یہ بتائی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس کے گھر میں چھپا ہوا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ نفس۔ اور گھر کا چور جو ہے بڑا پرخطر ہوتا ہے، بہت نقصان پہنچاتا ہے، پورے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ اور پھر اس دشمن کو ہم نے دوست سمجھ لیا، یہ تو مزید ہم نے جو ہے چور کو دوست سمجھ لیا، یہ تو اور ظلم ڈھائے گا، ظلم ڈھائے گا۔ اور اس چور کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اگر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، جیسے کوئی گھوڑا دیکھنے گدھا بیل، اگر بہت بدماش ہے، کنٹرول میں نہیں آتا ہے بیل، تو کسان اس کو جو ہے گھاس دینا کم کر دیتا ہے، گھوڑے کا مالک اس کو غذا دینا کم کر دیتا ہے۔ جب اس کی غذا کم ہوتی ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے، اور نہیں سیدھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے، گدھے کے اوپر خوب بوجھ ڈال دیتا ہے، پھر وہ مالک کے تابع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نفس کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی جو خواہشات ہے، اس کی خواہشات کو کم کر دیں۔ جو نفس آپ کو مانتا ہے اس کو کم کر دیں، اس کو کم کریں، اور پھر اس کے اوپر عبادت کا بوجھ لاد دیں، خوب عبادت کریں۔ دیکھیے آپ کا نفس آپ کے ہاتھ میں کیسے نہیں آتا، کیسے نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس نفس کو کنٹرول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ نفس جو ہے، اس نفس کے جو ہے بہت سے جو ہے سپاہی ہیں، ان سپاہیوں کو لگائے رہتا ہے برائیوں میں۔ یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیٹ، یہ سب اس کے ذریعہ نفس جو ہے برائیوں کو ابھارتا ہے۔ نفس جو ہے آنکھوں کو دعوت دیتا ہے، ارے دیکھو ادھر دیکھو، اور پھر نگاہیں ادھر دیکھتی ہیں اور ہمارا دل میلا ہو جاتا ہے۔ نفس خوش ہو جاتا ہے، نفس خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس کا دل میلا کر دیا، مگر اے غافل انسان، کل آخرت میں کل اس کے ذریعہ اگر ہم گندا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بد ہو جائے، ہمارا انجام بد ہو جائے۔ ان زبان کے ذریعہ ہم برائیاں کرتے رہتے ہیں، دل میں سیاہی آتی رہتی ہے۔ ان کانوں کے ذریعہ برائی سنتے ہیں، برائی سننا ایسے ہی ہے گویا برائی کرنا، جیسے برائی بولنا۔ ان پیٹ میں حرام غذا ڈالتے ہیں، حرام غذا کی وجہ سے ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ آئیے وہ چند باتیں آنکھ کان زبان کی سنیں اور اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں، تاکہ ہمیں نہ ہمارا نفس جو ان آنکھوں کے ذریعہ ہمیں برائی پر ابھارتا ہے، ہمیں اس پر کنٹرول کرنے کی توفیق مل جائے، کنٹرول کرنے کی توفیق مل جائے۔ کل کی نشست میں جو ہمارے وہ کل جب جلسہ ہوا تھا، اگر آپ نے اس میں شریک تھے تو آنکھوں کے تعلق سے وہ آپ نے سن لیا۔ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ کل بہت لوگ نہیں تھے، میں اسے مختصر طور پر آج پھر معلوم۔ دیکھیے آنکھ کے ذریعہ انسان بہت بھاگتا ہے، بہت بھاگتا ہے، اس کے ذریعہ بہت بیماری ہوگی، بڑا ضرر رساں ہے، لیکن اگر اسی آنکھ کو کنٹرول میں رکھیں گے تو انہی آنکھوں کے ذریعہ آپ کے دل میں نور بھی اتر سکتا ہے، نور بھی اتر سکتا ہے۔ اور اگر اس آنکھوں کو کنٹرول میں آپ نے نہیں رکھا، اگر نہیں دیا، جہاں چاہی نگاہ پڑی، جسے چاہا دیکھا، حسن و جمال کا نظارہ کیا، تو پھر یہ آنکھوں کے ذریعہ دل آپ کا گندا ہو جائے۔ آئیے کچھ طریقے ہم سیکھ لیں جس کے ذریعہ ہم ان آنکھوں پر کنٹرول کر سکیں۔ دو چند طریقے میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلا طریقہ، اصول ایک قانون سمجھ لیں، سب سے پہلا قانون آنکھوں کو کنٹرول کرنے کا وہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا۔ اللہ نے ہمیں بتایا قل للمؤمنین، نبی سے فرمایا اے محبوب آپ جو ہے للمؤمنین، مومنوں سے فرما دیں، آپ بتائیں اللہ نے کتنا کرم کیا۔ اگر ہم ان نگاہوں کو چھوڑ دیتے، جو چاہے کرتے، تو ہمارا دل تو سیاہ ہوتا رہتا، مگر اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ نے کرم کیا اور اپنے محبوب سے کہا ہے محبوب یہ ایمان لانے والے بندوں سے کہہ دو کہ ایک اصول بتا رہا ہوں، اس اصول پر اگر وہ عمل کریں گے تو ان نگاہوں سے برائیاں ان کے دل میں داخل نہیں ہوگی، ان کا دل سیاہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین، اے محبوب مومنوں سے فرما دیں یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ آپ بتائیں یہ طریقہ کون سکھا رہا ہے؟
وہی اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی اللہ جو ہماری پرورش کرتا ہے، وہی اللہ جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، وہی اللہ جس نے ہمیں طاقت دی ہے چلنے کی، ہمیں طاقت دی ہے پکڑنے کی، جو ہمیں پلاتا ہے، اسی اللہ نے ہمیں برائی سے بچنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ کتنا کرم کیا اللہ نے، ہمیں سکھایا بھی کہ کل اگر جہنم میں جانے سے بچنا ہے تو آنکھوں کی برائی کے لیے آنکھوں کو جھکائے رکھنا، یا غصوں میں ابصار وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اب غور کریں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب بھی سکھا رہا ہے۔ یہ غصو فعل امر ہے، امر ہوتا ہے کسی کو حکم دینا۔ آقا جب غلام کو حکم دیتا ہے تو غلام نے اگر بات مان لی تو آقا کا فرمانبردار ہے، اور اگر غلام آقا کی بات نہیں مانتا ہے تو پھر آقا اسے نکال کر باہر کر دیتا ہے، وہ آقا کی محفل میں رہنے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ گویا اللہ ہمیں خالق مالک ہمارا ہم بندوں کو سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے کہ تم نے اگر آج میری بات مانی تو کل قیامت میں میری مجلس میں کھڑے ہونے کے لائق ہوگے، ورنہ تمہارے ہاتھ رسوائی آئے گی، شرمندگی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کی بات مان کر اس کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دلائے۔ پھر اللہ نے بتایا مومنوں سے کہ مومنوں تمہارا یہ عمل نگاہ کو جھکائے رکھنا، جان لو یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ نے تنبیہ کی، ہمیں تنبیہ کی، تم اگر نگاہ کو جھکاؤ گے، شرمگاہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ نے اس کی اہمیت بتائی، اسے بتایا کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ازکا یہ تزکیہ سے بنا، زکات سے بنا۔ زکات کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا، انسان مال کو زکات نکال کر اپنے مال کو ستھرا کرتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا زیادہ ہونا۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک ازکا لہم، نگاہ کو جھکانا وہ عمل ہے جو تمہارے دلوں کے میل کو دھل کر صاف ستھرا کر دے گا، صاف ستھرا کر دے گا۔ نگاہوں کے جھکاؤ کو دوسرا معنی لے لے، نگاہوں کو جھکانا وہ عمل ہے جو تمہارے دلوں کو عبادت کی طرف بڑھا دے گا، عبادت دلوں کی بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا۔ اللہ نے اس کی اہمیت بھی بتائی، تنبیہ کی، ہمیں ایک طریقہ بتایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب مومنوں سے بتا دیں آپ کہ نگاہوں کو جھکائے رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بہت ستھرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ پھر اللہ نے ہمیں تحقیق کی، ہمیں ڈرایا اور کہا کہ ہوش رکھو، یہ مت سوچ لینا کہ تم جو نگاہوں سے گناہ کر رہے ہو، نگاہ ادھر ادھر دوڑا رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ذالک ازکا لہم، یہ عمل تو تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، لیکن یاد رکھنا ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو کر رہے ہو اللہ ان سب سے باخبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کی شان تو یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو نگاہوں، خائن نگاہوں کو، دلوں میں چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے ولولے راز کو جاننے والا ہے، دلوں کے اسرار کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس نے ہمیں ڈرایا کہ ایسا مت سمجھ لینا تم نے نگاہوں سے نگاہیں ملا لی اور سوچا کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کر رہے ہو اللہ سب سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے بتائے ہوئے اصول ضابطے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ضابطہ جو ہمارے نبی نے بتایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ان النظر الی محاسن المرأة سهم مسموم من سحام ابلیس فقط ترکها اذاقہ اللہ طعم عبادت تسرہ۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ عورت کے حسن و جمال کی طرف نگاہ کرنا یہ زہر میں بچھائے ہوئے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ابلیس کا تیر ہے اور زہر آلود ہے، زہر آلود تیر ہے نگاہوں کو غیر محرم کی طرف ڈالنا اور اپنے حسن و جمال کی طرف ڈالنا۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ
یہ ضابطہ بتایا اور پھر فرمایا فقط ترکہا، جس نے اسے چھوڑ دیا تو اللہ اسے ایسی عبادت کی لذت دے گا جس میں اسے خوشی ہی خوشی میسر ہوگی، خوشی ہی خوشی میسر ہوگی۔ تو وہ انسان جو اس بات کی متلاشی ہے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنی اطاعت کر رہے ہیں، اس کا لطف نہیں مل رہا ہے، وہ اپنا جائزہ لے کہ ان نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ بد نگاہی سے ہم عبادت کی لذت سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور رسول اللہ نے ہمیں ضابطہ بتایا، اگر عبادت کی لذت مقصود ہے، عبادت میں لذت پانا چاہتے ہو تو نگاہوں پر کنٹرول رکھو، نگاہوں پر کنٹرول رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق فرمائے کہ انہی نگاہوں کے ذریعہ دل ہمارا سیاہ ہوتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا ضابطہ، بہت اچھا پیارا ضابطہ، دل کو چھونے والا ضابطہ، جسے حجت الاسلام حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ انسان غور کرے کہ اللہ نے جو جسم میں اعضاء بنائے ہیں، اعضاء، قیامت میں اس کا کیا کام ہے؟ قیامت میں اس کا کیا کام ہے؟ اللہ نے آپ کا پاؤں بنائے، پیر بنائے، تو کتنے پیر بنائے؟ 2 پیر بنائے کہ نہیں؟ ہاتھ کتنے بنائے؟ اللہ نے 2 بنائے۔ آپ بتائیں قیامت میں کیا کریں گے اس پیر سے؟ آپ کیا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے آپ کو 2 پیر بنائے ہیں، آج تو آپ کہیں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، مکان جا رہے ہیں، لیکن قیامت میں آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ایک مومن کا تو یہی جواب ہوگا کہ کل ان پاؤں کے ذریعہ اللہ جب ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا تو جنت کے باغات کی سیر کروں گا، جنت کے محلات میں گھوموں گا، یہی تو کریں گے۔ ان ہاتھوں سے کیا کریں گے؟ تو کہیں گے جنت میں جو میوے ہوں گے ان ہاتھوں سے توڑوں گا، ان ہاتھوں سے توڑوں گا۔ اس زبان منہ سے کیا کرو گے؟ ان ہاتھوں سے توڑ کر جنت کے میوے کھاؤں گا۔ ان ہاتھوں سے کیا کرو گے؟ اللہ جب شراب طہور کا جام عطا کرے گا، ان ہاتھوں سے جام اٹھا کر پیوں گا۔ ایک مومن تو یہی کہے گا، اگر اس سے سوال ہو بتاؤ ان آنکھوں سے کیا کرو گے؟ ایک مومن صادق، مومن کامل تو یہی کرے گا، ان آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کروں گا، ان آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ اور رب کے دیدار سے بہتر کوئی کام ہے؟ اس سے اعلیٰ، اس سے افضل کوئی کام ہے؟ ان آنکھوں کا قیامت میں کیا کام ہے؟ رب کا دیدار کرنا، اپنے رب کا دیدار کروں گا، جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے افضل کام ہے۔ آپ غور کریں، ان آنکھوں سے جب سب سے افضل کام کرنا ہے تو ان آنکھوں سے ابتر کام کرنا، کمتر کام کرنا، بدتر کام کرنا کیا اچھا ہے؟ ان آنکھوں سے جب ہم رب کو دیدار کریں گے تو ہم ان آنکھوں کو برائیوں کی طرف کیوں پھیر رہے ہیں یار؟ ان آنکھوں کو اللہ کو دیکھنا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، اور اس دنیا میں ان آنکھوں کو ہم گندا کر رہے ہیں، ان آنکھوں کو آلودہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ان آنکھوں کو آلودہ کرنے کی وجہ سے، گندا کرنے کی وجہ سے ہماری روشنی چھین لے تو پھر ہم رب کا دیدار کر پائیں گے؟ بہت سے لوگ حشر میں اندھے بھی اٹھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میری یاد سے غافل ہو جائے گا ہم اس کا رزق تنگ کر دیں گے اور حشر میں اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اب بتائیں اگر حشر میں اندھا اٹھیں گے تو رب کا دیدار کر پائیں گے؟ حشر میں اندھا اٹھا کیوں؟ کہ اس دنیا میں اللہ کو بھول گیا، اس دنیا میں اللہ کو بھول گیا۔ ان آنکھوں سے اللہ کے بندوں کو دیکھ کر، ان آنکھوں سے اللہ کے مظاہر کو دیکھ کر، ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کو بھول گیا۔ کل اللہ ہمیں اندھا اٹھائے گا تو کیا کریں گے؟ قرآن مجید میں ہے کہ جو اندھا اٹھے گا کیا کرے گا؟ اللہ سے بحث کرے گا اور وہ کہے گا رب اے میرے رب لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو آنکھ والا تھا، میں تو آنکھ والا تھا، تو نے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ تو اللہ جواب دے گا کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، ایسے آج میں تجھے بھلا دوں، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے انسان ذرا سوچ، ان آنکھوں سے رب کو دیکھنا مقصود ہے، ان آنکھوں سے اعلیٰ و افضل کام کرنا مقصود ہے، تو ان آنکھوں کو بدنگاہی میں ملوث کر کے، ان آنکھوں کو بدتر کام میں ملوث کر کے کہیں تو اپنی آنکھوں کی بینائی کو دور تو نہیں کر رہا ہے، اپنے ان آنکھوں کو آلودہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کان کے ذریعہ بھی بہت آئے بندہ داخل ہوتے ہیں جناب،
کان کے تعلق سے تو کہا گیا ہے کہ بری بات سننا ایسی ہی ہے جیسا کہ بری بات کرنا. سننا اور کرنا برابر ہے جناب. اگر آپ کہیں برائی سن رہے ہیں تو گویا ایسا ہی ہے آپ برائی کہہ رہے ہیں. اور اگر دوسری خرابی تو یہ آئے گی اگر آپ بری بات سنیں گے تو آپ کے خیالات بھی برے ہوں گے. وسوسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ برے وسوسے آئیں گے. برائی سنیں گے تو وسوسہ پیدا ہوگا. بری بات سننا گویا بری بات کہنا ہے. آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہمیں ان کانوں کے ذریعہ بری بات سننے سے بچنے کی توفیق دے دے، بچنے کی توفیق دے دے. آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو غذا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے وہ غذا اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کی صحت بناتا ہے کہ نہیں؟ صحت و تندرستی ملتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ غذا خراب ہو، سڑا گلا ہو تو کیا نقصان کرتا ہے کہ نہیں؟ پکا ہوا نہ ہو، کچھ کچا کچھ نہ ہو، پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ غذا کھاتے ہیں پیٹ میں ڈالتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، صحت بھی ملتی ہے اور کبھی کبھی پیٹ بھی درد کرتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس غذا جو آپ منہ کے ذریعہ اندر ڈالتے ہیں پیٹ میں پہنچاتے ہیں، جس طرح یہ اثر انداز ہے اس سے کہیں زیادہ اثر انداز کانوں کے سننے سے ہے. اس سے زیادہ اثر انداز ہے. آپ اس سے کہیں تیز اثر کرتا ہے. آپ جیسے کوئی خراب کھانا کھا لیا، کچا کھا لیا، تو اگر آپ کو نیند آ گئی تو ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہو رہا آپ ایک گولی لے لیتے دوا کے ذریعے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ بتائیں ان کانوں کے ذریعہ کبھی آپ نے ایسی برائی سن لی، کھانا کھایا تھا پیٹ درد کیا تو 1 سے 2 دن میں ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر ان کانوں کو برائی کی طرف لگایا تو وہ برائی جو آپ کے کانوں کے ذریعہ دل میں اتر گئی پھر سے بھاگنے ہی نہیں آتی، ہمیشہ آپ کے پیچھے رہتی ہے کہ نہیں؟ ایک مدت تک، ایک زمانے تک آپ نے برائی سنی، آپ کے پیچھے ناچتی رہتی وہ بات، ناچتی گھومتی رہتی آپ کے دماغ میں وہ بات. تو غذا سے زیادہ اثر انداز ہے برائی کا سننا. برائی کا سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. ان کانوں کو بری باتوں سے بری بات سننے سے بچنے کی توفیق دے، بچنے کی توفیق دے دے. زبان بھی بہت بڑی آفت ہے جناب. یہ زبان جو ہے بہت بڑی آفت ہے. آج شب معراج کی رات ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، روزہ دکھایا گیا، تو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ نبی کریم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوہے کے ناخن سے اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں، انسانی گوشت کھا رہے ہیں. نبی نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، زبان سے غیبت کیا کرتے تھے. آپ سوچیں اس زبان سے اگر ہم غیبت کریں گے کل قیامت میں اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ گوشت کھانے کو ملے گا، انسانی اپنا نوچ کے انسانی گوشت کھانے کو ملے گا. تو یہ بہت بڑی آفت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی آفت ہے. ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے متعلق آپ بتائیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ضرر رساں کون سی چیز ہے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف کون دے سکتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زبان کی طرف لے جا کر کہا کہ زبان سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز. ایک بزرگ نے کا قول ہے کہ میرا نفس جو ہے مسئلے کی شدت کی گرمی اور گرمی کا زمانے میں روزہ رکھنے کی تو طاقت رکھتا ہے میرا نفس، مگر میرے نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ زبان کو یعنی فضول باتوں سے روکے. یعنی فضول باتوں سے زبان کو روکنا بہت بڑا کام ہے جناب. بزرگ کا قول آپ غور کریں کہ انہوں نے کہا کہ گرمی کی شدت میں گرم علاقے میں روزہ تو رکھ سکتا ہوں، میرا نفس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر میرے نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ زبان کو یعنی فضول باتوں سے روک دے. بہت نقصان دہ ہے زبان، ضرر ویسا ہے. آئیے ہم کچھ اصول ضابطے سیکھ لیں
تاکہ اس زبان کے ذریعہ جو گناہ ہمارے دل میں داخل ہو کر ہمارے دل کو میلا کر رہا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ معمول کرنا ہے۔ سب سے پہلا ضابطہ آپ وہ اسے رکھ لیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے جھک کر یہ عرض کرتے ہیں، اے زبان دیکھ، تو ہمارے ساتھ، تیرا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، تو ہم پر رحم کرنا، تو سیدھی رہنا۔ اگر تو سیدھی رہی دن بھر تو یاد رکھنا کہ ہمارا پورا دن سیدھا گزرے گا، صحیح سالک گزرے گا، اور اگر تو نے کجروی اختیار کر دی تو ہم سب کجرو ہو جائیں گے، ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپ جان لیں کہ ہاتھ پاؤں جسم میں جتنے اعضاء ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان کے سامنے جھک کر کہتے ہیں تو سیدھی رہنا، یعنی زبان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سزا، تکلیف سارے اعضاء کو ہوتی ہے، سارے اعضاء کو ہوتی ہے۔ اتنا اہم ہے زبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کوئی بات زبان سے نکالیں تو اس سے نکالنے سے پہلے 10 بار سوچنے کی توفیق فرمائے، 10 بار سوچنے کی توفیق فرمائے۔ زبان سے بات کبھی ایسا نہ نکالیں کہ آپ بات نکالیں اور جب بات لوگ سنیں تو آپ کے دانت ہی توڑ دیں، آپ کی دانت ہی توڑ دیں۔ ایسی بات نکالنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے نکال دیا جوش میں، پھر لوگوں نے پھر جوش آیا، لوگوں کو جوش آیا، آپ کا دانت توڑ دیا۔ ایسی زبان سے انسان، زبان سے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں۔ آپ نے زبان سے غیبت کر دی، غیبت جو ہے اعمال صالحہ کے لیے ایسی ہے جیسے پہلے زمانے میں توپ ہوا کرتا، توپ جس شہر کی سرحد پر رکھ دیا جاتا اور وہاں گولے داغے جاتے، وہ شہر ویران ہو جاتا، ہلاک و برباد ہو جاتا۔ ایسی زبان سے غیبت نکالنا ہمارے نیکیوں کو، اچھے عمل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا اور جہنم میں بھی ڈالنے کا سبب ہے۔ ابھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی، جب شب معراج ہو گئے تو جہنم میں عذاب ہو رہا تھا، کس سبب سے؟ زبان کی غیبت کی وجہ سے، زبان کی غیبت کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا۔ اب ذرا اس پہلو کو آپ سوچیں کہ زبان سے آپ نے ٹھیک ہے جو حرام یا فضول باتیں تھی نہیں نکالی، لیکن ایسی بیکار باتیں نکالی۔ ہمارے اسلاف جو ہے بیکار باتوں سے اتنا بچتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مقام سے گزر ہوا تو ایک بالا خانہ تھا، تو بالا خانہ کے مالک سے میں نے کہا کہ بالا خانہ آپ نے کب بنایا ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا تو آپ کے دل میں پھر شرمندگی آئی اور محسوس کیا کہ یار تم نے یہ بکواس سوال کر کے، بکواس کیوں سوال، فضول کیا، کب بنایا ہے، کب بنایا ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ منہ سے لفظ باتیں، فضول باتیں، بیکار بے مقصد باتیں کیوں نکال؟ اتنا شرمندہ ہوئے ہمارے اسلاف دیکھیے اتنا بیکار باتوں سے بچتے تھے، اتنا شرمندہ ہوئے کہ آپ نے صرف اس سوال میں کہ آپ نے یہ بالا خانہ کب بنایا ہے بے ضرورت محسوس کیا، تو میں نے یہ سوال بے ضرورت کیا ہے، اتنا شرمندہ ہوئے کہ کفارے میں 1 سال کا روزہ رکھا، 1 سال کا روزہ کفارے میں۔ آپ بتائیں کہ ہمارے دونوں بازو میں 2 فرشتے ہیں کہ نہیں؟ بے ضرورت فضول باتیں کرنے سے فرشتے ہیں تو لکھیں گے کہ نہیں؟ فضول باتیں کر رہے ہیں، ہم فرشتے کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، لا یعنی بے مقصد بکواس کرے جا رہے ہیں، فرشتے تو لکھیں گے، ہمارے بکواس کی وجہ سے وہ لکھیں گے۔ کیا آپ سوچیں، ایک طرح سے سوچ لیں کہ ہم اپنی لا یعنی فضول باتوں سے ہم کو تکلیف تو نہیں دے رہے۔ ذرا یہ سوچیں کہ وہ جو لکھ رہے ہیں کس لیے لکھ رہے ہیں؟ وہ جو فرشتے ہیں قرآن مجید میں ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے بات نہیں نکالتا مگر 2 فرشتے ان کو لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن شریف میں ہی نہیں، انسان سے منہ سے بات نہیں نکلتی ہے کہ 2 فرشتے
تیار رہتے اور ہم بکے جا رہے ہیں لا یعنی کوئی مقصد نہیں. تکلیف دے رہے کہ نہیں فرشتے کو؟ اچھا فرشتے لکھ کیوں رہے ہیں؟ کل حشر کے میدان میں رب کے سامنے پیش کریں گے. آپ بتائیں آپ کا نامہ اعمال تیار ہو گیا, پورا آپ کا اسکول کا رزلٹ تیار ہوتا ہے, کچھ تیار ہوتا ہے کہ نہیں, اور اس میں خالی ایسے الٹا پھوٹا کلام ادھر ادھر چلایا ہو, پپا کے سامنے جب پیش ہو تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فضول باتیں کی, بے مقصد باتیں کی, سب نامہ اعمال میں لکھا گیا, اور وہ نامہ اعمال جس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے. مان لیں کہ اگر 1000 پیج کا نامہ اعمال ہے تو اس میں 2 پیج کی جو ہے کام کی ہے, اور 998 پیج لایانی باتوں سے بھرا ہوا ادھر ادھر جو اور رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. کتنی شرمندگی ہوگی بتائیے. آپ کے نامہ اعمال میں خالی فضول باتیں لکھی ہوئی ہے, بکواس, لا یعنی, بے مقصد, بے ضرورت, جو آپ دنیا میں کر رہے تھے, فرشتے لکھ رہے تھے, رب کے سامنے پیش کریں گے کہ نہیں؟ رب کے سامنے ہمارے نامہ اعمال میں جب لا یعنی فضول بکواس ہوگا تو کتنی شرمندگی ہوگی. اور ذرا اس کا اندازہ کریں کہ رب کے سامنے تمام لوگوں کے روبرو, رب کی بارگاہ میں تمام لوگوں کے روبرو نامہ اعمال ہمیں ملے گا, اور اللہ کہے گا پڑھ کر سناؤ. اللہ کہے گا, اور حالت کیا ہوگی؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, پیاس کی شدت سے انسان تڑپ رہا ہوگا, بھوک سے بلک رہا ہوگا, اور ابھی جنت میں داخلہ نہیں, داخلے سے روک دیا گیا ہوگا. کیوں؟ ابھی حساب باقی ہے, ابھی نامہ اعمال کو پڑھنا باقی ہے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, پیاس سے تڑپ رہا ہوگا, بھوک سے بلک رہا ہوگا, انسان ننگا ہوگا, پریشان حال ہوگا. جنت میں داخلہ روک دیا گیا ہے کہ ابھی حساب باقی ہے, اور نامہ اعمال دیا گیا ہے, اور نامہ اعمال میں صرف فضول باتیں ہیں, بکواس ہیں, لا یعنی باتیں ہیں. اب رب کی بارگاہ میں تمام کے سامنے وہ پڑھنا ہے, تمام کے سامنے وہ پڑھنا ہے. جنت میں داخلہ اس وقت نہیں ملے گا جب تک نامہ اعمال نہیں ہوگی. آپ پڑھے جا رہے ہیں, کوئی کام کی بات ہی نہیں آ رہی ہے, ایک پیج مطلع کام کی بات ہی نہیں, دوسرا پیج کام کی بات ہی نہیں. کتنی شرمندگی ہوگی, کتنی شرمندگی. اگر آخرت کی اس شرمندگی سے بچنا مقصود ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو. کل آخرت میں فضول گوئی سے, بکواس سے ہمیں شرمندگی آر دلایا جائے گا کہ دنیا میں بکواس کیا کرتا تھا, فضول باتیں کیا کرتا تھا, زبان کو کنٹرول نہیں تھا, بک کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق فرمائے. ان زبان کے ذریعہ فضول باتیں کر کے خواہ مخواہ ہم اپنے نامہ اعمال کو طول دے رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ان پیٹ کے ذریعہ, پیٹ بہت بڑا ہے, بھی آفتی ہے, بہت نقصان پہنچانے والا ہے. یہ تو سیدھا جہنم میں ڈالنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا. جو لوگ یتیم کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کر رہے ہیں. ان قریب بھڑکتی آگ میں جائیں گے, بھڑکتی آگ میں جائیں گے. آپ غور کریں, اللہ فرما رہا ہے جو ظلم سے پیٹ میں حرام مال ڈال رہا ہے, یتیم کے مال ظلم کو کہا کہ حرام مال ہوا, حرام مال کھا رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے؟ آگ کھا رہا ہے. اور آگ کا انجام کیا ہوگا؟ بھڑکتی آگ میں جائے گا, بھڑکتی آگ میں جائے گا. یہ پیٹ بہت بڑا فساد ہے. حرام شبہ کے مال کھاتے جاؤ, کھاتے جاؤ. آج تو کھاتے جا رہے ہیں, مگر انجام کیا ہے؟ سیصلون سعیرا, ان قریب آتا ہے کہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا, بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا. اللہ کا یہ ہم میں اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں؟ ہاں, اللہ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ دیکھ لو بابو, حرام مال پیٹ میں, دیکھ لے بندہ, حرام مال پیٹ میں مت ڈالنا, حرام جائے گا تو جان لو یہ آگ کا جانا ہے, اور اس کا انجام سیصلون سعیرا, بھڑکتی آگ ہے, بھڑکتی آگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حرام مال اپنے پیٹ میں ڈالنے سے بچنے کی توفیق فرمائے, بچنے کی توفیق فرمائے. ایسے حرام مال کھانے سے انسان کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی.
مردود بارگاہ ہو جاتا ہے، مردود بارگاہ ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں جسے اللہ تعالیٰ کوئی ناپاک ہے، جنبی ناپاک، تو اللہ اسے کہتا کہ میری مسجد میں مت آؤ۔ کوئی بے وضو ہے تو کہتا ہے میرے قرآن کو مت چھو۔ اللہ قرآن لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی چھوئے جو باوضو ہے۔ ہاں جنوباً الا عابر سبیل حتی تغتسلوا، جو جنبی ہے جب تک غسل نہ کر لے میری بات مسجد میں نہ آئے۔ آپ بتائیں کہ بے وضو ہونا کوئی ناجائز کام ہے؟ ناجائز کام تو نہیں ہے، انسان بے وضو تو مباح کام ہے کہ نہیں؟ ناپاک ہونا کوئی حرام کام تو ہے نہیں، ناپاک ہوتا ہے انسان، مباح کام ہے کہ نہیں؟ ناپاک ہونا، جنبی ہونا، بے وضو ہونا مباح کام ہے۔ انسان جب مباح کام کرتا ہے، جنبی ہوتا ہے، بے وضو ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے قرآن میری مسجد کے قریب مت آؤ۔ مباح کام میں اللہ کہتا ہے میرے قرآن میری مسجد کے قریب مت آؤ۔ اس کا کیا عالم ہوگا جو حرام کھانا کھا کر، اپنے پیٹ میں حرام ڈال کر، مباح کام میں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مسجد کے قریب مت آؤ، میرے پاک کلام کو مت چھوئے، تو جس کے پیٹ میں حرام غذا جائے، شبہ کی غذا جائے، اسے کیسے اللہ توفیق دے گا؟ اللہ عبادت کی توفیق کیسے دے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ الطاعۃ مخزونۃ من خزائن اللہ، اللہ کی عبادت جو ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ومفتاح ہوا دعا، اور اس خزانے کی چابی جو ہے دعا ہے، اس خزانے کی چابی دعا ہے۔ واسنانها الحلال، اور اس چابی کے دندانے حلال رزق ہیں، حلال رزق ہیں۔ تو بتاؤ جو حرام کھانا کھا رہا ہے، جو حرام کھانا کھا رہا ہے، تو اس کی چابی میں تو دندانے ہی نہیں، اس کی چابی میں تو دندانے ہی نہیں ہے۔ جب دندانے نہیں ہیں تو تجوری کا تالا کیسے کھلے گا؟ تجوری کی تالا، جب اللہ نے کہا کہ عبادت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے، دعا کے دندانے حلال رزق ہیں، تو جو انسان حرام رزق کھا رہا ہے تو چابی کے دندانے کہاں ہوں گے؟ جب چابی کا دندانہ نہیں ہوگا تو عبادت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ جب عبادت کا دروازہ نہیں کھلے گا تو اسے اللہ عبادت کی توفیق کیسے دے گا؟ اللہ عبادت کی توفیق کیسے دے گا؟ پیٹ میں حرام رزق جانے سے اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ مردود بارگاہ ہوتا ہے۔ مباح کام کرنے والے حرام کرنے والوں کو کب اجازت دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام غذا کھانے سے جو ہے انسان عبادت سے محروم بھی رہتا ہے، اور اگر عبادت کر لے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تصدیق ارشاد فرماتے ہیں کم من قیام کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر وکم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظمأ۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا بہت سے بندے ایسے ہیں جو راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں، مگر ان کی راتیں رات جگنے کے سوا کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے تمام روزے میں بھوکے پیاسے رہنے کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام رزق ہے، حرام رزق ہے۔ حدیث شریف میں ہے لا يقبل اللہ صلاۃ ابراہیم فی جوفی حرام، اللہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جس کے پیٹ میں حرام رزق ہوتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام رزق ہوتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اب غور کریں، یہ پیٹ، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، یہ نفس کے سپاہی ہیں۔ یہ نفس جو ہے ان آنکھوں کو برائی کرنے کے لیے ابھارتا ہے، یہ نفس اس زبان کو برائی بولنے کے لیے ابھارتا ہے،
کہ نفس ان کانوں کو بری بات سننے کے لیے ابھارتا ہے، کہ نفس اس پیٹ کو حرام غذا ڈالنے کے لیے ابھارتا ہے، اور حرام غذا، بری باتیں، بری سماعت اور بد نگاہی انسان کو ہلاکت کے دہانے کے قریب لیتے چلا جا رہا ہے، ہلاکت کے قریب لیتا چلا جا رہا ہے۔ اے انسان، اگر ان تمام آفات سے بچنا ہے تو اللہ نے ہمیں کہا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو ہم نفس کے برائی، نفس کے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں گے، نفس کی برائی اور آمادگی سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نفس کی برائی سے بچنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ نفس ہمارا اگر آلودہ ہے، دل ہمارا گندا ہے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی بات جو ہے جیسے چاہے کہے، اللہ اپنی بات بتانے کے لیے ضروری نہیں کہ اللہ قسم کھائے تبھی اس کی بات مضبوط ہوگی، مگر اللہ اپنی بات کو ہمارے دل میں اتارنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اپنے مظاہر کی قسمیں کھاتا ہے، اپنے بہت سی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دیے، چاند، سورج، دن رات، ان کی قسمیں کھاتا ہے، اور ان قسموں کو کھا کر بتایا کہ جب تک تمہارا دل، جب تک تمہارا نفس پاک نہیں ہو جائے گا تب تک تم کامیاب نہیں۔ آپ سورہ شمس کی تلاوت کریں، اللہ نے قسمیں کھائیں، شمس کی، قمر کی، لیل کی، نہار کی، زمین کی، آسمان کے خالق کی، زمین کے خالق کی قسمیں کھانے کے بعد کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ کتنی قسمیں کھائیں؟ سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، نفس کی قسم، اتنی قسمیں کھا کے کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیاب وہی ہوگا جس کا نفس پاک باز ہوگا، اور وہ ناکام ہو جائے گا جو اپنا دل گندا کرے گا، جو اپنا نفس گندا کرے گا۔ اور نفس گندا ہوتا ہے ان آنکھوں کے ذریعہ، ان کانوں کے ذریعہ، ان زبانوں کے ذریعہ، پیٹ کے ذریعہ، جب ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے پیٹ کو ہر بلا سے محفوظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دو بود ہی بہت ہیں، اگر اثر کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔